بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگست کی 14 تاریخ ایک بار پھر آزادی کی مسرتوں کی یادیں لیے آ رہا ہے۔ یہ دن در حقیقت جشن منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت کے شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ یوم آزادی خود فراموشی کا نہیں، خود احتسابی کا، اور حوصلہ ہارنے کا نہیں، تجدید عزم و ہمت کا دن ہے۔ پاکستان دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 242 ملین یعنی 24 کروڑ 20 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسلم آبادی پر مشتمل ملک بھی ہے۔ 8,81,913 مربع کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا کا 33واں بڑے رقبے والا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہر طرح کی مادی نعمتیں بھرپور اور وافر مقدار میں رکھی ہیں، معدنیات بھی اور آبشاروں اور دریاؤں کا نظام بھی، سمندر بھی، چاروں موسم بھی۔ اس ملک سے بے شمار پھل، غلے، فروٹ، منفرد ذائقے والے ہم سب کو دستیاب ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ روحانی اعتبار سے یہ دنیا کے خطے پر ایک منفرد ملک ہے، اور حرمین شریفین کے بعد دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، علماء کرام نے، ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں، وہ تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ ان تکلیف دہ مراحل کو، دلخراش مناظر کو ہم الفاظ میں کیسے بیان کریں؟ جہاں کلہاڑیوں، برچھیوں اور تلواروں سے ذبح کیا گیا ہو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں اور عصمتوں کو برباد کیا گیا ہو، گھر بار، خاندان، جمع پونجی، مال و اسباب، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسلمانوں نے ہجرت کی، تو اب سفاک ہندو اور سکھ راستے میں رکاوٹ بن گئے، خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ ہندوؤں، سکھوں اور انگریزوں نے پلان کے تحت مسلمانوں پر قتل و غارت گری کی، درندگی کا مظاہرہ کیا، لیکن مسلمان پھر بھی ثابت قدم رہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قربانیاں دینے والے مخلص تھے۔ اس کا نتیجہ تھا کہ 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر پاکستان کے نام سے یہ مملکت خداداد وجود میں آئی، کہ ایک ایسے حالات اور ایسے ماحول میں جب کوئی نہیں چاہتا تھا، دشمن ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے دی۔ اور اس میں بالخصوص ہمارے اکابر علماء کرام، سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی صاحب، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب، حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ، مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمہم اللہ اجمعین، اللہ کے ان سب اکابر پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، ان سب
اکابر علماء اور ہمارے بڑوں بزرگوں کی قربانیوں کا یہ حق ہے کہ ہم یوم آزادی پر اس پیغام کو ذہن میں رکھیں اور اس ہدف کو جس مقصد کے لیے یہ قربانیاں دی گئیں۔ اس یوم آزادی کے میں کرنے کا پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ 70 سال اپنی قومی پیش رفت، ترقی بہبود کی رفتار، آزادی کے ممکنہ ثمرات، فرقہ وارانہ ہم آہنگی، ملکی سالمیت کے بقا کے سلسلے میں ہماری کاوشیں کیا رہی ہیں، جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل ہوا اس میں ہم نے کتنا حصہ ڈالا۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اکابر و اسلاف کی قربانیوں کی تاریخ پڑھیں، ان سے نوجوان نسل کو روشناس کرائیں، ان کی حیات و خدمات کا خود بھی مطالعہ کریں اور اپنے بچوں کو، اپنی اس نئی نسل کو اس سے آگاہ کریں، ان کی صفات خصوصیات اپنے اندر جذب کر کے ان کے نقش قدم پر چلنے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اور تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ملک حاصل ہوا اس میں ہم سب اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ وطن عزیز کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت باہمی محبت کی، فراخی طبیعت اور وسیع حوصلے کی، امانت اور دیانت کی، اللہ کے ڈر کی، نظم و ضبط، صفائی ستھرائی اور ڈسپلن کی، احساس ذمہ داری کی، اور اس وطن کو اپنے گھر کی طرح ہر دشمن اور ہر بدخواہ کی برائی سے محفوظ رکھنے کی کوششوں کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ اور آخری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی، اس نعمت پر ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں، نمازوں کے بعد عام اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو باقی رکھے اور اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں۔ جشن آزادی کے نام پر اپنی تہذیب، ثقافت، ملکی اقدار، خاندانی روایات اور اپنے اسلامی کلچر کو مسخ کرنا اور اس کو فراموش کرنا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وطن عزیز کی قدر و قیمت پہچاننے کی اور اس کی حفاظت میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔